دعوت دیا. تارا عذرا داؤد صاحبہ پریزیڈنٹ ہے داؤد گلوبل کی, اور ہارورڈ یونیورسٹی ہو, آکسفورڈ ہو, کارنیل یونیورسٹی ہو, دنیا کے تقریباً 15-20 پرائم منسٹر ہو, پریزیڈنٹس ہو, اور معروف لیڈنگ بزنس وومن ہے. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ رخسانہ نارے جو صاحبہ کارپوریٹ لیڈر ہیں, بڑی پڑھی لکھی خاتون, ڈائنامک لیڈی ہیں, میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. اسی کے ساتھ امبرین علی صاحبہ, وہ بھی کارپوریٹ لیڈر ہیں, بڑی اکیڈمک ہیں اور پڑھی لکھی خاتون ہیں. اب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. آپ کو کیا لگ رہا ہے رخسانہ صاحبہ کہ خواتین کی پارلیمنٹ کے اندر جو تعداد ہو وہ کیوں نہیں ہے؟ مناسب ہے؟ دنیا سے باہر خواتین کا رول دیکھیں, تعداد دیکھیں, وہ چیز نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ یا ادارے دیکھیں, وجہ کیا ہے؟ ڈر کیوں ہے خواتین سے؟ مائنڈ سیٹ ہے؟ آپ بتائیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو ایک بہت امپورٹنٹ پہلو ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم ہر جب نمبر کو کہہ رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں بلو ایوریج ہیں. تو سب سے پہلے تو ایک اچھی چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہماری اسمبلیز میں جو ہماری خواتین کی پارٹیسپیشن ہے وہ ورلڈ ایوریج کے مطابق ہے. آئیڈیل پارٹیسپیشن کیا ہونی چاہیے؟ وہ ہونی چاہیے 50%. دنیا کے صرف 4 ملک ایسے ہیں جہاں پہ 50% پارلیمنٹ میں خواتین ہیں. 15 کنٹریز ایسے ہیں جہاں پہ 40% خواتین ہیں. ہم ان چند ممالک, ان خوش نصیب ممالک میں ہیں جہاں پہ مسلم ورلڈ میں ہماری خواتین کی, امنگ مسلم ورلڈ ہماری خواتین کی ریپرزنٹیشن اسمبلی میں زیادہ ہے. ایشین اکانومیز میں بھی ہماری سب سے زیادہ ہے. ہاں, ایک آئیڈیل ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے 50%, بٹ ہم شروع ہوئے تھے 6% سے جب ہمارا ملک بنا. اب ہم 20% پہ ہیں. بٹ یہ جو سارے واقعات ہو رہے ہیں, آپ پہلے بھی دیکھیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ کتنی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے, کیا رائٹ ہے اور کیا رانگ ہے, یہ سارے واقعات جو سامنے آ رہے ہیں, نور مقدم کا ہو یا 3-4 اور خواتین کا ہو, ان کو جو سامنے لایا گیا ہے, ان کے اوپر جو بات کی گئی ہے, اس کا عمل دخل بھی یہی ہے کہ ہماری جو خاتون کی پارٹیسپیشن اسمبلی میں وہ بڑھتی رہی ہے. وہاں پہ وہ خواتین بیٹھ کے اسمبلی میں ان سارے لاز کے لیے, ان ساری چیزوں کے لیے لڑائی کرے, اور ہمارا میڈیا اس میں بہت اچھا رول پلے کر رہا ہے. تو وہاں پہ اس میڈیا کی وجہ سے, اس پارلیمنٹ کی وجہ سے, جو بھی ہماری کرنٹ پارٹیسپیشن ہے اس کی وجہ سے یہ کیسز سامنے آ رہے ہیں. اینڈ آئی ایم شیور کہ انصاف ہوگا, بٹ ہماری جو ریپرزنٹیشن ہے وہ 50% ہونی چاہیے, اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم حاصل کر لیں گے. جہاں سے ہم 20% پہ 23% پہ آئیں, انشاءاللہ تعالی 50% بھی زیادہ دور نہیں ہے, اور اس پہ بھی ہم پہنچ جائیں گے. امین صاحبہ, ایک تو ورک پلیس کے اندر جس طرح خواتین کے لیے پرابلمز ہیں, آبسٹیکلز ہیں, سب سے زیادہ تشدد بھی بڑھ رہا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کارپوریٹ لیڈر ہیں, آپ چیزوں کو دیکھ رہی ہیں, کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ صاحب, میں 15 سال سے جاب پہ ہوں, کارپوریٹ سیکٹر میں ہوں, اور میں یہ کہوں گی کہ 15 ایئرز, اوور دا 15 ایئرز ایک کافی ڈراسٹک شفٹ آیا ہے, کافی پازیٹیو شفٹ آیا ہے ایز کمپیئر ٹو ہاؤ تھنگز ور 15 ایئرز اگو. اب جو ہیں وہ خواتین کی پارٹیسپیشن بھی زیادہ ہے, ان کے اوپینینز بھی کافی زیادہ وائس کیے جاتے ہیں. انفیکٹ کارپوریشن اور آرگنائزیشنز کے ہر لیول پہ آپ کو خواتین نظر آئیں گی, اسپیشلی ان PSO. اگر آپ بورڈ ممبرز کی بات کریں جو کہ ہائیسٹ لیول ہے, اس میں میم تارا ہمارے بورڈ پہ ہیں. فار دا فرسٹ ٹائم دیر از اے لیڈی آن آور بورڈ آف مینجمنٹ. اور ریسنٹلی ہم نے آفس کے اندر تو پائی جاتی ہیں خواتین آن ایوری لیول, اب ہم نے پمپ اٹینڈنٹس بھی ہائر کرنا شروع کر دی ہیں ریٹیل آؤٹلیٹس پہ, اور وہ بڑا سکسیزفل ہمارا ایک انیشیٹو رہا ہے, اس کو بہت سراہا جا رہا ہے, اور اب ان کی تعداد اب بڑھا رہے ہیں. تو اٹس اے ویری پازیٹیو چینج جو اوور دا پاسٹ کپل آف ایئرس ہم دیکھ رہے ہیں. تو Tara, would you see the positive change in a private sector? Well, what we can do is only make sure that the workspaces we're a part of and those we advocate for are safe. From CCTV cameras, now of course there's women in all workspaces. In our building, BR Tower, women work 24 hours. There's offices open, and not just men but women work throughout the night. So it's extremely important that there be guards, security, safety, treatment, sexual harassment training. Everything has to be in place. And as mentioned by Ambreen in PSO, we have women now at the petrol pumps. Even more important, there be safety. Every bank, every institution, from every sector needs to have these safety measures. So what would you say about the gender inequality in our society?
the more and more women that come into positions of power and influence, and the more more women that continue to work, and their families help continue for them to work, the more the change is happening. It's happening automatically, and it will continue to happen. آپ رخسانہ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ واقعی خواتین جو ہے نا بہت بڑا رول ادا کر رہی ہیں. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ہو رہی ہیں، اس سے انکار بھی نہیں ہے. جس طرح امبرین نے کہا کہ پوزیٹیو چیزیں بھی تو ہو رہی ہیں، اس طرف بھی تو دیکھیں نا، صرف ہم کرٹیسزم کر رہے ہیں، صرف ہم نیگیٹو چیزیں کر رہے ہیں. کیوں؟ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں ایک پہلو ہوتا ہے، جب نیگیٹو چیز ہوتی ہے ہم ایک دم اس پہ فوکس کر لیتے ہیں. یہ صرف ہماری سوسائٹی کا نہیں، پوری دنیا میں جب ظلم ہوتا ہے تو آبویسلی اس کی آواز اونچی ہوتی ہے. ظلم نہیں ہوگا تو اس چیز کی آواز اونچی نہیں ہوگی. تو ہمارے ہاں ناانصافی ہوئی ہے، اس وجہ سے آواز اونچی کی گئی ہے. بٹ اگر ایک سوسائٹی کا پازیٹیو پہلو دیکھیں، ہم کارپوریٹ لائف کا ایک حصہ ہیں. اگر ہم اوور دا ٹائم، جہاں سے میں خود 20 ایئر سے کارپوریٹ سیکٹر میں ہوں، اگر میں اپنے سامنے کی چینجز آپ کو بتاؤں تو بہت اچھے، بہت پازیٹیو چینجز ہیں. جیسے کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ ہمارے کمرشل بینک کی جو پریزیڈنٹ ہے وہ ایک خاتون تھیں. ابھی ہماری سٹنگ ڈپٹی گورنر جو ہے وہ ایک خاتون ہے. ہماری کمشنر جو SCCP کی وہ خاتون ہے. اس کے علاوہ کارپوریٹ سیکٹر کے جو لاز ہیں پبلک اینٹیٹیز میں، ہر سیٹ، ہر مطلب بورڈ کے اوپر ایک خاتون کا ہونا لازمی ہے. اس کے علاوہ مینجمنٹ کے اندر کے ریپرزنٹیشن جو ہے وہاں پہ خاتونیں ہیں. تقریباً اس ٹائم پہ 15% جو ورک فورس ہے کارپوریٹ سیکٹر میں وہ خواتین ہیں. ناانصافیاں ہوئی ہیں اگر پاسٹ میں دیکھیں، بٹ اگر اس ٹائم پہ کرنٹ سچویشن دیکھیں تو حالات بہت بہتر ہیں. ایک حالات کا پازیٹیو پہلو بھی ہے، ایک بہتر رخ بھی ہے، وہ بھی ہمیں اجاگر کرنا چاہیے. اور انہی پروگرامز کے تھرو ان سارے نمبرز کو، ان ساری اس پازیٹیو چینج کو امید بری نگاہوں سے بھی دیکھنا چاہیے. ہمیں بھی یہ ضرور ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو پاسٹ میں تھے اب وہ ہم فیوچر میں نہیں رہیں گے. انشاءاللہ ہمارا مستقبل بہتر ہوگا اور کارپوریٹ سیکٹر اور سوشل لائف بہتر سے بہتر ہی ہوگی جیسے جیسے ہماری ایجوکیشن بڑھے گی، جیسے جیسے خاتونوں کا ورک فورس میں پارٹیسپیشن جو ہے وہ انکریز ہوگا. The male mindset of considering as a weak and a fragile woman is an easy target. What would you say? I would say that well, men and women work best when they work towards each other's strengths. There was a joke I heard yesterday about a comedian who said that men find women who are corporate leaders intimidating. Is that as intimidating as going to your parking lot to get into your car? Women find it frightening. So what is truly, truly frightening? The female fragility or the actual harm that can take place for a woman at the mercy of men in a space? میرے رخسانہ آپ کی طرف آپ نے دو چیزیں کہی کہ ایک تو لاز جو آپ نے بتائے کہ وہاں جو چیزیں ہیں اس کو بتائیں، کیونکہ انیلا صاحبہ بھی اس کے اوپر بڑا کام کر رہی ہیں، زبردست کام کر رہی ہیں، خواتین اور وومن امپاورمنٹ کے اوپر بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. کیا کہیں گے؟ ہمارے جو لاز ہیں ہم نے دیکھا ہے پچھلے 10-15 سالوں میں ٹائم بائی ٹائم جو کہ بیکاز خاتونیں پارلیمنٹ میں زیادہ ہیں، ہمارے کارپوریٹ لیڈر سی اوز اب خاتونیں زیادہ ہیں، بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے اب خاتونیں آ گئی ہیں. تو ہم نے دیکھا ہے کہ آہستہ آہستہ کمپنی میں وہ لاز انٹروڈیوس ہو رہے ہیں. جیسے کہ 2010 میں پارلیمنٹ نے سیکچول ہراسمنٹ لا اپروو کیا تھا جو کہ اس ٹائم پہ اپلیکیبل ہے. اس لا کے تحت ساری جو بھی کمپنیز ہیں، جو بھی امپلائرز ہیں، انہوں نے اندر ہراسمنٹ کمیٹیز بنانی ہے اور وہ ہراسمنٹ کمیٹیز کی باقاعدے جب بھی کمپلین آتی ہے تو وہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، میں سندھ بینک میں کام کرتی ہوں اور وہاں پہ میں ڈپارٹمنٹ جس کو ہیڈ کرتی ہوں، میرے پاس تقریباً 10 لڑکے ہیں جو کہ مجھے رپورٹ کرتے ہیں. میری پوری مینجمنٹ جو ہے وہ میل ڈومینیٹڈ ہے اینڈ دے آر ونڈرفل پیپل ٹو ورک وتھ. الحمدللہ آئی ایم سو سیکیور اوور دیئر. میری مینجمنٹ جو میرے سب آرڈینیٹس زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے مجھے جو ہے کوئی تکلیف پہنچے یا مجھے کسی قسم کا جو ہے وہ ڈر یا خوف ہو. اس طرح کی سیکیورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے ہر طرح سے. یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ الحمدللہ ایک مائنڈ سیٹ ٹائم کے ساتھ چینج بھی ہوا ہے. لوگ ایجوکیٹڈ بھی ہیں. ایک مرد جو ہے جس پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مے بی ان ایجوکیٹ یا مینٹل، وہ مے بی ایک پرٹیکولر پارٹ ہوگا، ایک پرٹیکولر خطہ ہوگا، بٹ سارے مرد ایسے نہیں ہیں. ایجوکیٹڈ کلاس بھی ہے، ایک ویل بیہیوڈ کلاس بھی ہے جن کو ہم روزانہ جو ہے ملتے ہیں، جن کے ساتھ کام کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو لاز ہیں، ہراسمنٹ کمیٹیز کے لا ہیں، وہاں پہ خاتون کی ریپرزنٹیشن کمیٹی میں ضرور ہونا چاہیے. جب کمپلین ہوتی ہے تو اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، اس کمپلینٹس کے تحت باقاعدہ ریگولیٹر، آڈیٹر
उन कंप्लेंट्स उन फाइल्स को पढ़ते हैं तो इस वजह से ज़रा डर और खौफ भी होता है हर कॉर्पोरेट के अंदर। किसी भी कॉर्पोरेट में चले जाएं, जब भी कमेटीज़ होंगी, जब भी लॉज होंगे तो लोग डरेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कौम में वो लॉज आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और हम समझते हैं कि लॉज के तहत खातूनें कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सिक्योर हैं और वेल प्लेस्ड हैं। ठीक है, आपने कहा 2-3 चीजें आपने, एक तो मैंने आपसे पूछा था एजुकेशन और चीजें अमरीन, और दूसरी चीजें आपने कही कि फैसिलिटीज, ये चीजें भी, आप इसको एक्सप्लेन करें। अच्छा, एजुकेशन का बिल्कुल सही आपने फरमाया कि एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है और एजुकेशन इज़ द बेसिक फाउंडिंग स्टेप, जिसके बाद ही इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आती है। अगर ख़वातीन पढ़ी लिखी होंगी तभी उनके पास जॉब्स होंगी, फिर उनके पास हर तरह की इंडिपेंडेंस होगी, उनका अपना एक वॉइस होगा। और कॉर्पोरेशंस की भी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि वो ख़वातीन को इनकरेज करने के लिए, उनको सेफ़ माहौल देने के लिए कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। जैसे कि अगर मैं PSO की आपको मिसाल दूं तो एक बहुत बड़ी फैसिलिटी जो कि जिससे मैंने खुद फ़ायदा उठाया है, मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, एक डे केयर फैसिलिटी है हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट, जिसकी वजह से बहुत सारी फीमेल एम्प्लॉइज़ जब उनके यहाँ बच्चे हो जाते हैं तो वो उनको जॉब छोड़नी नहीं पड़ती, उनके बच्चे उनके साथ ऑफिस में होते हैं। CCTV कैमरास हमारे पास ऑफिस के अंदर भी लगे हुए हैं और डे केयर्स के अंदर भी लगे हुए हैं कि हम अपने डेस्कटॉप पे बैठ के, अपनी सीट पे बैठ के अपने बच्चों को देख सकते हैं और उनकी निगहदाश्त बहुत अच्छी हो रही होती है नीचे, तो वी आर कम्प्लीटली कंफर्टेबल। उसके अलावा पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है कि अगर मतलब खुदा न खास्ता किसी को अगर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है तो उनको बजाय कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी पड़े, PSO उनको ख़वातीन को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है, डोर टू डोर घर से पिक करते हैं और ऑफिस ड्रॉप करते हैं, वापसी में भी इसी तरह से होता है, विच इज़ अ ह्यूज फैसिलिटी। अभी रिसेंटली जब कोरोना आया है और काफ़ी चैलेंजेस वर्ल्ड वाइड सारी कॉर्पोरेशंस को और बिजनेसेस को फेस हुए हैं, तो वर्क फ्रॉम होम की एक नई फैसिलिटी अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है, जिसके बाद हम सब जो वर्किंग मदर्स हैं स्पेशली, हमें पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे बहुत आसानी हो गई है कि जब मुझे ज़रूरत पड़ती है या घर में मुझे फील होता है कोई बच्चा बीमार है या मुझे ज़रूरत पड़ रही है तो आई कैन मैनेज बोथ थैंक्स टू द वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी। इसी तरह से जिस तरह से रुखसाना साहिबा ने फरमाया कि लॉज काफ़ी स्ट्रिंजेंट हैं, इसी तरह हमारे यहाँ PSO में भी जो एंटी हरासमेंट की लॉ है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से इनकलकेट किया हुआ है, हमारी अपनी कमेटी है। ठीक है, problem women are facing. There is also confusion of a role of a woman in Islam and in a society. What would you say? Well, we can talk about the problems at Telephone length. line पे रहें आप. हाँ. We can talk about the problems at length, and as you know, these problems have been going on for more than 50 years. And while there's improvements, the reality is that we can also talk about some of the strengths of women. You mentioned fragility earlier. We've in this nation twice elected a female prime minister in the incredible Mahatma Benazir Bhutto. Our religion has, of course, at its root Hazrat Khadija, who was not only the wife of the Prophet but a key entrepreneur who funded Islam. In our own nation, once again, Fatma Jinnah, sister of the founder of our nation, was one of the greatest female leaders. We have historical example all the way down to current examples, not only the deputy governor of the state bank, Seema Kamal, who was the first female president of a bank. We also have now Shamshad Sahaba as chairman of PSX, formerly governor of the state bank. I myself have been the first female ever president or CEO of a non-banking financial institution in our nation's history. The list goes on and on and on, and we're a nation that has women role models to no end that we can learn from and celebrate. So at moments when people are talking about the fragility of the women of our nation, we must also remember the strength of the women of our nation, and that should lead the way also to further protections, further laws. As Rukhsana Sahiba was talking earlier about the laws currently for sexual harassment and so forth, and Ambreen Sahiba was talking about how they're being implemented into companies. Every step of the way we need to focus on moving forward for women's rights. जिस तरह कह रही हैं कि राइट्स नहीं मिलते हैं ख़वातीन को, जो है ना, जॉब हो, कहीं भी हो, चाहे सैलरीज हो, फैसिलिटीज हो, जिस तरह अमरीन ने कहा, आपने भी कहा पे के हवाले से कुछ और चीजें, पार्टिसिपेशन या वो चीजें नहीं, ख़वातीन जो आगे आती हैं, जो प्रेसिडेंट बनती हैं, जो MD बनती हैं, जो CEO बनती हैं, जो मैनेजर बनती हैं, वो कंट्रीब्यूट करती हैं दूसरी ख़वातीन को आगे लाने के लिए, या अपने तक महदूद होती हैं?
بالکل کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، اور یہ میں آپ کو کہوں گی یہ خواتین کی وجہ سے ہی ہوا ہے، کیونکہ جہاں پہ ہمارے پاس کارپوریٹ سیکٹر میں خواتین جیسے کہ تارا ہے، یا ہمارے پاس ایک ہماری سوسائٹی ہے CFA سوسائٹی پاکستان، وہاں پہ بورڈ آف ڈائریکٹرز خاتون ہیں، وہاں پہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایک خاتون ہیں، ہمارے گورنرز، ڈپٹی گورنرز، کارپوریٹ لیڈرز جو ہیں مل کے خاتونیں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہیں، تبھی دوسری خاتونیں آگے آ رہی ہیں، اور ان رول ماڈلز کو دیکھ کے جو دوسری خاتونیں ہیں وہ اپنا قدم آگے بڑھا رہی ہیں، تو خاتونیں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہیں. اس سپورٹ کی وجہ سے یہ پاسبل ہوا ہے کہ ان کی سیلریز ٹائم کے ساتھ بہتر ہوئی ہیں، مردوں کے برابر ان کی سیلری. ٹھیک ہے، ٹائم تھوڑا سا کم ہے، 1 منٹ میں آپ کچھ کہیں اس کے حوالے سے، کچھ کہنا چاہیں؟ جو رخسانہ کہہ رہی ہے اسی پہ میں بلڈ اپ کروں گی کہ الحمدللہ جیسے جیسے وقت بڑھ رہا ہے، خواتین کو نہ صرف ایکول ریپرزنٹیشن کی طرف لے کے آ رہے ہیں، ان کی پرسنٹیجز بڑھ رہی ہیں، نہ صرف سینیورٹی میں بلکہ اور جگہوں پہ بھی، اور پے میں بھی ایکوالٹی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پروموشنز میں یا پالیسیز میں یا پے میں. بڑی مہربانی آپ لوگوں کی، سب کی بڑی مہربانی، آپ کی اطرت صاحبہ بڑی مہربانی. ملک کے اندر جو صورتحال ہے، خواتین کا پورا حق ہے، جتنا مردوں کا حق ہے، سب کو ایک جیسا رائٹ ملنا چاہیے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ.